متوجہ ہو گئے، حضرت متوجہ ہو گیا، ٹھیک ہے مقدر کی بات کہ وہ مخنث ہو چکے ہیں، لیکن ہے تو ایمان والے ہیں، ان کے بھی جنت کا مسئلہ ہے، جہنم کا مسئلہ ہے، آخرت کا مسئلہ ہے، قبر کا مسئلہ، ما بعد الموت کا مسئلہ. تو ان کو ان امور کی طرف متوجہ کیا کہ اب آپ کا جو بھی ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن اپنی آخرت تو بنانی پڑے گی. ماشاء اللہ ان حضرات نے اپنا عبادت خانہ بنا لیا، اپنا عبادت خانہ بنایا، ہونا شروع کر دیا. اس کے بعد جو اجتماع ہوا تو وہ اجازت لینے کے لیے آئے کہ آپ ہم کو اجازت دیں ہم اجتماع میں آ جائیں. لیکن چونکہ وہ حضرات آئیں گے تو ہمارا مجمع ان کو پتہ نہیں کیا ہوگا، بھگدڑ مچ جائے گی. تو ان کو کہا کبھی آپ نہیں رہیں، لیکن وہ کچھ مجلسوں میں شریک ہوئے. تو جو زون کی جماعتیں پیدل چلتی تھی ان سب چیزوں کی کرداری کچھ سنی انہوں نے بنجر دیہاتوں کی. تو اللہ کی شان وہ آئے اور کہنے لگے کہ جو آپ محنت کر رہے ہو، یہ دیہاتوں کی سب کو باتیں سمجھا رہے ہو، ہم بھی اپنی ایک بات آپ کے پاس لے کر آئے ہیں. کیا بھائی؟ تو کہنے لگے کہ یہ ہماری بڑودہ شہر میں جو 5 اسٹار ہوٹلیں ہیں، بڑی بڑی ہوٹلیں ہیں، ان ہوٹلوں میں ہم لوگ ناچنے کے لیے جاتے ہیں، ہم لوگ اپنا کام نہ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ لڑکیاں کام کرتی ہیں. ان ہوٹلوں میں جو کھانا، وہ ساری کی ساری لڑکیاں مسلمان ہیں. اور آپ حضرات نے جو ان حضرات سے مذاکرہ کیا دیہاتوں میں بسنے والے مسلمانوں کے سلسلے میں، دیکھیں گھر کیا فکر کر رہے ہیں پہاڑوں پر اور یہاں، تو یہ بھی تو مجمع مسلمانوں کا ہے، ان کے متعلق کچھ نہیں کرو گے. اور یہ انہوں نے کہا کہ وہاں جو ہوٹلوں میں حضرات آتے ہیں 200-500 روپے میں ہماری مسلمان بہنوں کے عزت سے کھیل جاتے ہیں. وہ مجلسوں میں شرکت کا میرا خیال ہے کافی ہو جائے گی. ضرورت ہے کافی آواز آ رہی ہے، یہ مولانا سب پکڑ لیتا ہے. اگر ضرورت نہ ہو تو آواز تو پہنچ جاتی ہے، پہنچ رہی. جزاک اللہ خیر. حضرت نے یہ کہا کہ آپ جس طرح سے اس کے کام کی ترتیب بنا رہے ہیں، تو یہ جو ہوٹلوں میں کام کرنے والی بچیاں ہیں وہ مسلمان ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں، اور یہ جو آنے والے حضرات ہوتے ہیں 200-500 روپے میں ان کی عزت سے کھیل جاتے ہیں. تو آپ حضرات ان کی کوئی نہیں فکر کرو. ان سے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہوتے ہوں گے. ہاں یہ مسلمان ہیں. پھر اس کے بعد ان سے آگے بات ہوئی تو ان سے ان کو کیسے ان کا تعارف ہو سکتا ہے، کیسے ان کو پہچانا جا سکتا ہے. تو انہوں نے خود سمجھایا کہ تاندل جام میں ان کی باس رہتی ہے جو ان ہوٹلوں میں بچوں کو ترتیب دیتی ہے. تو آپ اگر اس کو لے لو تو سارا نظام قابو میں آ جائے گا. سارے وہی نقشہ بتا رہے ہیں، مخنث حضرات نے سارا پلاننگ سمجھایا. اللہ کے جزاک خیر ہے. تو مشورہ ہوا کہ بھائی اس خاتون سے ملاقات کی شکل بنائی جائے. تو مشورے سے یہ طے ہوا کہ کچھ ساتھی 2-3 ساتھی طے ہوئے کہ اپنے مستورات کے ساتھ ان کے وہاں جائیں گے اور ان سے بات کریں گے، خیر خیریت پوچھیں گے وغیرہ. تو بات کرنے کے لیے گئے تو وہ کہنے لگے کہ ان سے بات ہوئی کہ اس طرح سے آپ کے ماتحتی میں لڑکیاں ہیں، ان سے ملنا چاہتے ہیں، کچھ پروگرام ہو جائے. تو کہنے لگے نہیں میں پروگرام نہیں کرواؤں گی. کیوں؟ تو تم تو ان کو دین کی بات سمجھاؤ گے، پھر وہ دیندار بن جائے گی، ہمارا دھندا بند ہو جائے گا. اچھا تو اس نے تو منع کر دیا، اب کیا کرنا؟ وہ حضرات نے رہبری یہ کی کہ آپ ان کی کھانے کی دعوت کرو، کھانے پر آ جائے گا. مخنث رہبری کر رہے ہیں کہ آپ ان کو کھانے کا اکرام کرو. اگر آپ کھانے کا اکرام پر ان کو بلاؤ گے تو یہ آ جائیں گے. پھر مشورہ ہوگا کہ ساتھیوں کو بھیجا اور یہ بات ہوئی کہ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی ان کے کھانے کی ضیافت ہو جائے. ہاں کھانے آئیں گے. کھانا کب کرو گے؟ تو نظام بنا کھانے کا. اس میں اس نے ساری لڑکیوں کو بلا لیا. ساتھیوں نے آپس میں طے کر کے رکھا تھا کچھ ان سے بات بھی کر لیں گے. تو کام کرنے والے جو ہمارے جو ساتھی تھے ان کی مستورات ان کو اندر بھیج دیا اور مرد پردے کے پیچھے باتوں میں کچھ باتیں شروع کر دی. جب باتیں شروع کی تو بچیوں کی رونے کی آوازیں آئیں اور وہ بچیاں یوں کہنے لگی کہ ہم ان غیروں کے روزانہ چہرے دیکھنے نہیں چاہتے ہیں،
ہمارے پیٹ کی مجبوریاں جو ہمیں یہاں لے جاتی ہیں، ہمارے گھروں کی مجبوریاں ہیں جو ہمیں یہاں لے جاتی ہیں، اگر وہ ہمارا انتظام ہو جائے تو ہم یہ چیز چھوڑ جائیں۔ مجلس پوری ہو گئی، پوری ہونے کے بعد جب واپس لوٹے تو قرضداری پوچھے، تو وہ مخنثوں نے قرضداری پوچھے کیا ہوا، تو ان کو کہا کہ اس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں، تو اس مخنثوں نے یہ جواب دیا، میں اس وقت سنا رہا تھا طبقات سے ملتے ہیں تو کیا چیزیں وجود بناتی ہے، تو وہ مخنث کہنے لگے کہ دیکھو ہماری تو اولاد ہے نہیں، اگر ان کو پیٹ کا مسئلہ ہے تو آپ ان سے کہیں کہ ہمارے پاس جتنا مقدرت ہم اپنی مقدرت کے حساب سے ان کو پہنچائیں گے، یہ ایسی حرکت نہ کریں۔ ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہم کو اچھا نہیں لگتا ان کو وہاں، کہ اب ہمارے پاس جو آمدنی ہماری ہوتی ہے اس میں سے ہم ان کو ہر مہینے پہنچا دیں گے، وہ پیسے لے لیں لیکن وہ وہاں نہ جائیں۔ تو ان مخنثوں نے ان کی کفالت کی ذمہ داری لے لی جتنی ان سے ہو سکتی تھی۔ پھر کچھ جوان بچے تیار ہوئے کہ دوسرا ہم کماتے ہیں، ہم کچھ پیسے دیں گے، تو ایک بہت بڑا مجمع بچیوں کا اللہ نے ان کو اس خلافت سے بچا لیا۔ اب یہ پورے جمع غفیر کا پتہ ہی نہیں تھا کہ کہاں ہے، کیا کر رہی ہے، کیسے جی رہے ہیں۔ وہ ایک صاحب نے ایک جملہ کہا، نقشوں کو نہ جانچو تم، نقشوں کو نہ جانچو تم، لوگوں سے مل کے دیکھو کیا چیز جی رہی ہے، کیا چیز مر رہی ہے۔ اور جب لوگوں سے ملتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اندر کیا چیزیں ابل رہی ہے، کیا چیزیں پک رہی ہے۔ تو مختلف طبقات سے ملاقاتیں ہو جاتی ہے۔ تو ابھی عصری طلبہ ہوتے ہیں، ہمارے عصری طلبہ، وہ حالات سے ابھی ہمارے عصری طلبہ گزر رہے ہیں۔ ہم تو یہ محسوس کر رہے ہیں کہ وہ اسکولوں میں ہیں، لیکن اب عصری طلبہ کو سنبھلنے اور سنبھلنے کا کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ ابھی ہم لوگ ماہ مبارک میں جمبوسر میں تھے، خانقاہ میں، حضرت مولانا ابراہیم صاحب کے وہاں مفتی ہوتے ہیں، تو دوران روزانہ مولانا کی عشاء کے بعد مجلس ہوتی ہے 1 گھنٹے کی۔ ایک مرتبہ انہوں نے ذکر کیا کہ عصری تعلیم کی نسبت سے بیان میں انہوں نے ذکر کیا، اس میں سے جو متقفین وہاں کرتے انہوں نے بھی سنا ہوگا۔ مولانا نے کہا محنت کے متعلق لوگوں کو متوجہ کرتے کرتے کہ کوشش کریں کہ سب تک پہنچنا ہو۔ پھر انہوں نے ذکر کرتے ہوئے یوں کہا کہ انگریز کے زمانے میں جو عصری تعلیم ہمارے وہاں آئی ہے، انگریز کی ترتیب پر، اس نے ہمیں کیا نقصان پہنچایا؟ مولانا نے ذکر کیا کہ اس نے ہمارے معاشرے اور ثقافت کو ختم کر دیا۔ ہماری ایک ثقافت تھی، معاشرہ تھا ہمارا، انہوں نے کو تعلیم، لڑکے لڑکیوں کی مخلوط تعلیم کا نظام شروع کیا، اور حیا، لجہ، شرم اس کے پرخچے اڑا دیے، وہ بالکل ختم ہو گئے، آپس میں ایک دوسرے کا لحاظ ختم ہو گیا۔ یہ تو ہوا۔ آگے مولانا نے یہ ذکر کیا کہ اب جو نئی تعلیم آ رہی ہے، نیا سلیبس آ رہا ہے، اس کا اثر یہ ہوگا کہ وہ ہمارے عقیدوں کو ختم کر دے گا۔ مولانا نے یہ ذکر کیا۔ ابھی ہمارے ہندوستان میں سلیبس چینج ہو رہے ہیں، نصاب تعلیم، آپ کو شاید علم ہو، پوری دنیا میں سلیبس چینج ہو رہے ہیں، یہ خالی ہندوستان میں نہیں ہو رہے ہیں۔ ابھی ہم پڑوس کے ملک میں گئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارا نصاب تعلیم چینج ہو گیا۔ نصاب تعلیم گلف میں سب جگہ نصاب تعلیم چینج ہو گیا۔ گلف والوں سے نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جس طرح ملک اپنی ہسٹری پڑھاتا ہے، ہسٹری تو اپنے سب یہاں پرانے پڑھے ہوئے لوگ ہیں اسکول میں، تو ہم سب نے ہسٹری میں پڑھا تھا، اپنے اتہاس پڑھا تھا، مغلوں کا پڑھا تھا اور مسلمان راجاؤں کا، وہ سب اپنوں نے سب نے پڑھا ہے۔ اب وہ اکثر بیشتر سبق سے ختم ہو گئے اور نئی چیزیں ضم کی کر دی گئی، نئی جو چیزیں ہیں وہ اس میں ایڈ کر لی گئی۔ یہ خالی یہاں نہیں ہوا، پوری دنیا میں سلیبس پر مستقل کام ہو رہا ہے اور سلیبس چینج کیا جا رہا ہے۔ ہم لوگ پرسوں ملیشیا میں تھے، کل ہم لوگ وہاں سے لوٹے، ملیشیا، انڈونیشیا، تھائی لینڈ، حضرت مولانا ابراہیم صاحب کے ساتھ، وہ ممالک میں سب جگہ یہی شکایت ہے کہ ہمارا سلیبس چینج ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے جب ہمارا ملک آزاد ہوا تھا تو تقسیم مقدر میں ہونا تھا، وہ ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت مولانا ابوالکلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ہمارے ملک کا راشٹرپتی بنانے کا عہدہ پیش کیا گیا تھا کہ اس ملک کے آپ راشٹرپتی بنے۔
تو مولانا کی دور اندیشی اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے کہا کہ میں تو زمینی آدمی ہوں، میں 200 کمروں کے میں کہ قید میں رہنے والا آدمی نہیں ہوں، ان کے محل میں 200 کمرے ہو جائیں گے، کہ میں 200 کمروں کا قیدی آدمی نہیں ہوں، میں تو لوگوں کے بیچ رہنے والا آدمی ہوں، زمینی آدمی ہوں، آپ مجھے یہ اور کسی کو دے دیں، میں تو پبلک کے ساتھ رہوں گا۔ خوبصورت انداز سے اس سے اپنے آپ کو بچایا اور مطالبہ کر کے وہ وزیر تعلیم بن گئے، مطالبہ کر کے وہ وزیر تعلیم بنے اور تا حیات وہ وزیر تعلیم رہے، تا حیات۔ اور یوں کہتے تھے کہ بات یہ تھی کہ اب جو ہونا تھا وہ تو مقدر میں جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن حضرت کا جو ایجنڈا ہے وہ اس تعلیم کے راستے سے ذہنوں کو مرتد کریں گے۔ تو وزیر تعلیم بننے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس میں کوئی انحراف نہ کر سکیں، اس کی کوئی تبدیلی، کوئی چینجنگ نہ کریں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی حیات میں وہ کوئی تبدیلی نہیں کر سکے۔ اب ہوتے ہوتے تدریجی طور پر اب جس نتیجے پر ہم آپ دیکھ رہے ہیں وہ تو ہے ہی۔ مولانا نے یہ بات جب کہی کہ موجودہ نصاب تعلیم عقیدے پر اثر انداز ہوگی، یہ بات انہوں نے بیان میں کہی۔ ہم لوگ رات سحری کا کھانا بیٹھے تھے، کھانا کھائے، 5 علماء تھے، ایک بمبئی کے تھے، ایک دیولا کے تھے، میں تھا اور 2 مولوی صاحب تھے۔ ایک مولوی صاحب خانقاہ میں آئے ہوئے تھے ایک عربی ملک میں سے، 100% مسلمانوں کا ملک، 100%، لیکن وہ 10 دن گزارنے کے لیے آئے تھے۔ وہ کھانا کھاتے کھاتے کہنے لگے کہ مولوی صاحب یوں کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز پیدا ہوگی، ایسا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ وہ کہنے لگے ہو گئی۔ اچھا بھائی کیسے ہو گئی؟ وہ کہنے لگے کہ ہم اس ملک میں پڑھا رہے ہیں، میں پڑھا رہا ہوں، اسکول پڑھا رہا ہوں، ہمارے سلیبس میں سے جنت اور جہنم کے سارے تذکرے انہوں نے ختم کر دیے۔ ہمارے وہاں جیسے ملک اپنی ہسٹری تاریخ پڑھاتا ہے تو ہمارے ملک میں بھی اپنے وہاں صحابہ کی تاریخ ہے، وہ پڑھاتے تھے، تو ساری جنگوں کے واقعات نکال دیے گئے اور عجیب انداز سے عناوین چینج کیے جا رہے ہیں۔ مثال انہوں نے دی، مثال کے طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے کہ یہودی بچے کی عیادت کو جانا، ٹھیک ہے، اس کا عنوان پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو اسلام کی طرف متوجہ کرنے میں حضور اسلام کی دینی محنت کتنی ہوتی تھی، ایک عنوان ہوتا تھا کہ اللہ، کیونکہ نبی جو آتے ہیں وہ اللہ کا کلمہ دنیا میں زندہ کرنے کے لیے، تو پہلے اسی پارٹ، یہ پارٹ ہوتا تھا، اس کا عنوان تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا مخلوق کو اللہ سے جوڑنے کے لیے محنت۔ پھر اس کے نیچے یہ پورے یہودی بچے کا واقعہ ذکر کیا۔ اب اسی واقعے کو انہوں نے عنوان بدل دیا اور یہ کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہودی کے ساتھ مواخات اور یہودی کے ساتھ بھی رواداری، پارٹ وہی رکھا اور اس کا عنوان بدل دیا۔ تو اب پڑھنے والا العنوان یعنون بما فیہ، عنوان اور سے اپنے عنوان کی ترجمانی ہوتی ہے۔ تو آپ نے پہلے جو ٹائٹل پڑھتا تھا تو اس سے پہلا ذہن یہ بنتا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دین کی محنت ایسی ہوتی تھی اور ایسا کام کیا، یہ ذہن بنتا تھا۔ اب وہی پوائنٹ پڑھا جا رہا ہے لیکن اب عنوان یہ بن رہا ہے کہ اچھا اللہ کے نبی علیہ السلام یہودی کے ساتھ ایسی، تو گویا اس کے لیے اندر کے اندر جگہ بن رہی ہے۔ اب کوئی آدمی اس کو محسوس نہیں کر رہا ہے لیکن غیر محسوس طریقے سے ایک چیز کو اندر جگہ دی جائے، اور پھر وہ کہنے لگے کہ پورا واقعہ جو ہوتا تھا بس وہ زیارت تک وہ ذکر کر کے باقی کا حذف کر دیا، اس کا اسلام لانا، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ کہنا کہ میری اللہ کا فضل ہے کہ ایک تھوڑی سی محنت کی برکت سے اللہ نے ایک کو جہنم سے بچائی، یہ جو پیچھے کا مضمون ہے وہ کاٹ دیا ہے اور اس مضمون کو یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں ان کی زیارت کے لیے گئے۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے وہاں سلیبس میں اس طرح تبدیلی ہوئی اور اب پوزیشن یہ بنی کہ ایک بہت بڑا جوان بچوں کا مجمع ایسا ہے جو اللہ کا منکر ہے، اللہ کا منکر ہے۔ اور انہوں نے یہ ذکر کیا کہ ہم سبق کے دوران میں چونکہ تبلیغ سے جڑے ہوئے تھے تو کوشش یہ کرتے تھے کہ ان کو کسی طرح ان اعمال کی طرف متوجہ کریں، تو جب متوجہ کیا ایک اچھا کھڑا ہوا اور وہ کہنے لگا کہ مولوی صاحب آپ یہ باتیں ہم سے نہ کیجیے، 1400 سال سے ہم سے جنت اور جہنم کے نام پر ہم کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ وہ اسکول کا بچہ کہہ رہا ہے اور عرب کا بچہ کہہ رہا ہے 1400 سال سے ہمیں
जन्नत और जहन्नम के नाम पर हमें धोखा दिया जा रहा है। ये जुमले उन्होंने सुनाए। फिर उसके बाद कहा कि हमने मौत के तस्वीरें किए, तो उन्होंने अपने वालिदैन को उस बच्चे ने जाकर कहा कि हमारे वहाँ तो मौत की बातें हो रही है। तो माँ बाप ने उनको स्कूल वालों को कहा कि आपके स्कूल में ऐसी बातें हो रही, हमारे बच्चे डर जाते हैं, आप ऐसी बातें ना कराएं। तो मेरे को नोटिस हो गई कि आपकी पढ़ाई बहुत उम्दा है। वो असल वाली साहब साउथ अफ्रीका के उस मुल्क में वो रहते हैं, तो अंग्रेजों की बहुत मजबूत है। तो कह रहे मुझे नोटिस आ गई कि आप पढ़ाते तो हैं लेकिन हमें आपके पढ़ाने पर एतराज़ नहीं है, लेकिन ये मज़ामिन आप नहीं बयान करेंगे। कि मौलाना ने आज जो बयान में कहा, हज़रत मौलाना ने रात को बयान में कहा था कि डर इसका है कि मौजूदा जो निसाब तालीम है वो निसाब तालीम इन बच्चों की सोच को मुर्तद कर देगी। वो मौलाना ने बयान में कहा इशा के बाद, और सहरी में खाने पर मौलाना ने वो सारी कलवारी हमको सुनाई कि मौलाना ये कह रहे हैं होगा, वो हो चुका एक बहुत बड़ा मस्जिद। तो अल्लाह का एहसान है कि हमारी इस दयार में, तो हमारे इस इलाके में हमारे मकतब का निज़ाम ऐसा मजबूत है कि अपनी ज़रूरत की तालीम एक बच्चा हमारे पास से लेकर गुजरता है, ज़रूरत की तालीम उसको मिल जाती है, और उसके कान पर अल्लाह रसूल इतना पढ़ता है कि अल्लाह का एहसान वो महफूज हो जाता है। लेकिन हमारे सूबे के लिए वो इलाके, जिन इलाकों में ये पहलू कमज़ोर है, अभी हमारे यहाँ का एक बच्चा हमारे सूबे का पढ़ने गया है पूना, वो बहुत ऊपर की पढ़ाई पढ़ रहा है। उनके बहुत बड़े आलिम का पोता है, उनके अब्बा जो है वो उलिया की किताबें, दादा उनके उलिया की किताबें पढ़ा रहे थे। उनका करीबन 20 साल पहले इंतकाल, हम लोग जनाजे में शरीक हुए थे। उनका पोता अभी कॉलेज में पढ़ रहा है। तो वो जब असली तलबा का भी जो है ना, इस तरह हम भी असली तलबा के साथ इख्तिलाफ होता रहता है, उठना बैठना होता रहता है। तो जब बैठना होता है तो उनसे दुआ सलाम भी हो जाती है, खैर खैरियत हो जाती है। तो एक लड़का आया और आकर कहने लगा कि मौलाना साहब वो जो लड़का नहीं पढ़ता था, हाँ ये देखो उसका स्टेटस है। उसने स्टेटस लगाया है, क्या लगाया? मेरा नाम ये है, मेरे अब्बा का नाम ये है, मेरी फैमिली नेम ये है। फिर धर्म का जहाँ आया तो उसने ये लिखा कि मैं नास्तिक हूँ। उस लड़के ने ये लिखा, अभी वो पढ़ रहा है, कि मैं नास्तिक हूँ। ये कौन है? कल बहुत बड़े बाप का बेटा है। तो हमने उनके दोस्तों से पूछा ये क्या हुआ? कमरे साहब इसने जो कॉलेज में अपना दोस्त सर्कल गैरों को बनाया कि इसकी मुसलमान बच्चों से कोई दुआ सलाम नहीं रही, इसने गैरों के साथ दुआ सलाम शुरू कर दिया। रहमान हफीज़ कि माशा ऐसे असर अंदाज। अभी हम लोग जा रहे थे पड़ोस के मुल्क में जा रहे थे, तो एक जगह पर हमारा तैयार हुआ। तो एक जगह पर हजरत मौलाना सब लोग थे, थोड़ा काफिला था। तो एक जगह पर रुके थे, तो एक बड़े मौलाना साहब थे। वो कह रहे हैं मेरी बेटी यहाँ पढ़ती है लेकिन वो शादी नहीं कर रही है। क्या वजह नहीं? तो वो कह रही है मुझे मुसलमान बच्चे से शादी नहीं करनी, मुझे सिख बच्चे से शादी करनी है। तो थोड़ा सा उसको समझाओ, उसको तलबे के लिए कुछ समझाओ कि इस्लाम क्या है और ये क्या है। माशरत ऐसी ज़बरदस्त इन पर मौसर है, असरअंदाज हो रही है। तो कोशिश करते हैं कि असली तलबा और तालिबात किसी तरह कोई निज़ाम उनका कुछ ना कोई बच्चे रुख पर पड़ जाएँ, ताकि आने वाली हमारी खेप और नस्ल ज़ाहिर और बर्बाद होने से महफूज हो जाए। अभी हम लोग एक जगह पर थे, तो वहाँ एक हमारे बुजुर्ग अहले इल्म से बात करते करते कहने लगे कि आप हज़रत से बैठते हैं तो आप हज़रत से एक बार गुजारिश करने का जी चाहता है। फिर उन्होंने कहा कि अल्लाह पाक ने इस उम्मत में मुख्तलिफ तबके बनाए हैं, उनमें सबसे मुहतरम जो तबका है वो हमारा ये अहले इल्म का तबका है। कि अल्लाह पाक ने इनको नबियों का नायब और वारिस बनाए हैं। इसका असर क्या हो रहा है? कि इसका असर ये है कि इस उम्मत के सारे तबके इनसे मुतासिर भी होते हैं और इनसे जुड़ते भी हैं। इनके अलावा कोई तहरीक नहीं है, कोई तंजीम ऐसे नहीं है और कोई अफराद ऐसे नहीं है कि जिनसे सारे तबके का पाला पड़ता हो और सारे तबके जुड़े हुए हों। अच्छा, ये कैसे? वो ये बात कहकर ये कहना चाह रहे थे कि इन्होंने तो ये हसद बनाया है कि हमारी नस्ल और खेत पर इस तरह टारगेट बनाकर मेहनत करना, लेकिन वो नस्ल हमसे गुजर कर जाती है। इस उम्मत के सारे अफराद हमसे गुजर कर जाते हैं और इस तबके के अलावा और कोई मजमा नहीं है जिसके इस उम्मत के सारे तबके गुजर कर जाते हैं। ये बातें वो समझा रहे थे, समझ में नहीं आ रहा कैसे होता है ये।
تو وہ خود کہنے لگے کہ اچھا بتاؤ کہ امت میں کتنے طبقے ہیں؟ تو جواب دینا بھائی امت میں 3 طبقے ہیں، مردوں کا طبقہ ہے، عورتوں کا طبقہ ہے اور تیسرا بچوں کا طبقہ ہے۔ 3 ہی طبقے ہیں، کوئی چوتھا طبقہ تو ہے نہیں۔ یا تو زندہ ہوں گے یا بے دین ہوں گے، جو بھی جس شکل میں بھی مخنث ہو جو بھی ہوں گے، تو مرد ہوں گے، عورتیں ہوں گی اور بچے ہوں گے۔ تو کہنے لگے کہ اچھا بتاؤ کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو جیسے اسکول والوں سے ان کا پالا پڑتا ہے تو دوسرا پالا کیسے پڑتا ہے؟ کہ ہم لوگوں سے پڑتا ہے، کیونکہ بچپن سے وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں اور ایک اچھی عمر تک وہ ہمارے پاس رہتے ہیں۔ 10-15 سال کی عمر تک وہ ہمارے پاس رہتے ہیں، 10 سال ہمارے پاس وہ گزارتے ہیں۔ مان لو 5ویں کلاس میں 5 سال کا وہ ہوا، اس کا ہم نے داخلہ کیا اور 10 سال تک قرآن ناظرہ پورا ہوتا ہے، پھر اس سے آگے پڑھتا ہے، تو 5 سال 10 سال تک وہ بچہ ہمارے پاس کسی نہ کسی عنوان سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں 5 سال 10 سال کا بچہ؟ 5-10 سال میں بچہ اپنی پوری سوچ اور فکر بدل دیتا ہے اپنے جینے کی۔ آپ دوسرے شعبوں میں دیکھیں کہ اگر کسی کو کسی میدان میں کام کرنے کا موقع ملے تو 10 سال میں وہ بچہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، بولا ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ کہ اس طرح یہ بہت بڑا مجمع اپنی شروع زندگی میں وہ ہمارے ہاتھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہی بچے بڑے بن گئے، تو وہ بڑے بن کر کہاں جائیں گے؟ تو وہ بڑے بن کر اگر ان پر محنت باقی رہی تو ان کا تعلق مسجدوں سے باقی رہتا ہے، اور مسجدوں سے باقی ہے تو وہ ہر وقت مسجد میں سرکاری نمازوں میں آئیں گے، ہماری تعلیم سنیں گے، ہم سے جڑے رہیں گے۔ اور اگر خدا نہ کرے ان پر محنت چھوٹی ذوق آ بھی گیا تو بھی آخر درجے میں گرتا پڑتا مسلمان بھی جمعہ میں تو ہمارے پاس آ ہی جاتا ہے، بولو آتا ہی نہیں آتا۔ اور کہنے لگے کہ یہ مجمع بڑا ہونے کے بعد جمعہ کے عنوان سے ہم سے جوڑ جاتا ہے، جمعہ کے عنوان سے۔ اب جمعہ کے عنوان سے آنے والے مجمع میں گاؤں کے چودھری بھی ہیں اور مالدار بھی ہے، غریب بھی ہے، ٹھیکیدار بھی ہے، سارے طبقے، وہ پورے ہفتے سب کو سناتے ہیں، لیکن جمعہ میں آ کر وہ اس منبر والے کی بات سنتے ہیں۔ گاؤں کا کلیکٹر ہے، وہ سب کے اوپر آرڈر کرے گا، لیکن اگر وہ مسلمان ہے جمعہ میں مولوی صاحب کی بات سنے گا، سب کی بات سنیں گے۔ اور احمد بھائی کی مسجد کا مؤذن یہ کہتا تھا کہ احمد بھائی کو مجھے جب وہ یہاں آتے ہیں، احمد بھائی جن کا انتقال ہو گیا، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ آگے تو ہم نے دیکھا ان کو وہ آتے اتنے جلدی جمعہ کے لیے بیٹھ جاتے تھے، فجر میں اتنے جلدی آتے تھے اور عشاء کے بعد جاتے تھے، وہ سارے ان کی غزلیں بھی سناتے تھے۔ تو کہتے تھے کہ جو آ کر بیان بھی سنیں، یہ بھی سنیں، تو چھوٹا آدمی ہو بڑا آدمی ہو، وہ مسجد میں آ کر ہم سے جوڑتا ہے، تو وہ مجمع ہم سے تاحیات جڑا رہتا ہے، ان کو جب تک ہم مسجد میں رہیں گے ہم ان کو پیغام سناتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا تیسرا مجمع ہمارا مستورات کا ہے۔ مستورات میں وہ بچیاں عام طور سے 12-13 سال کے ہوتے ہوتے مراہقہ ہو جاتی ہے، مراہقہ تک پہنچ جاتی ہے، اس کے بعد ان کی رشتوں کی عمر ہو جاتی ہے۔ وہ جو عمر ہوتی ہے تب تک وہ ہمارے پاس ہوتی ہے، مکتب میں ہمارے پاس ہوتی ہے۔ اگر اس مجمع کو کوئی بچا سکتا ہے، اس امت کو اس دلدل سے نکال سکتا ہے، تو اس مجمع سے جڑا ہوا مجمع ایک یہی اہل علم کا مجمع ہے اور کوئی مجمع نہیں۔ پھر انہوں نے گزارش کی کہ ہمارا جی یہ چاہتا ہے کہ ہمارا یہ مجموعہ، انہوں نے تو یہ ہدف بنایا ہے کہ ہماری نسل اور ہماری کھیت کو وہ ہاتھوں سے ہمارے نکال دیں، لیکن اگر ہم یہ عزم کر لیں کہ ہمیں ہماری نسل کو ان کے ہاتھ نہیں جانے دینا، اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو وہ اللہ پاک حق کی تائید کرتے ہیں، حق کی نصرت کرتے ہیں۔ ان کا اور حق کا مقابلہ ہوگا تو اللہ حق والوں کو ہی غالب کرے گا، اور اس کی جیتی جاتی مثالیں دنیا میں موجود ہے۔ برطانیہ وہ ملک ہے کہ جس نے دنیا میں 3 لوگوں نے سب جگہ پر قبضے کیے تھے۔ ایک برطانیہ والوں نے کیے، یورپ والوں نے کیا تھا۔ یورپ میں دو لابی چلی، فرانس لابی چلی، اور ایک یہ پورٹوگل، ہالینڈ وغیرہ یہ حضرات کی، جیسے ہمارے دین دمن میں پورٹوگل کے لوگ تھے، اور ہمارے پورے ملک پر برطانیہ راج تھا۔ یہ 2-4 ملکوں میں صدیوں لوگوں پر حکومتیں کی، صدیوں۔ ایسے ملک میں جب ہمارے یہاں کے باشندے ان کے ملک میں گئے، انہوں نے لوگوں کی سب چیزیں بدل ڈالی، پورا معاشرہ بہتر کر دیا، پورا معاشرے کو ختم کر دیا۔
ایسے ماحول میں ہمارے یہاں سے حافظ پٹیل برطانیہ میں گئے تھے، حافظ پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اس وقت وہاں کے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ہندوستان سے لوگ آئے ہیں، یہ تو تربیت یافتہ ہیں، یہ تو ہمارے ہاتھ نہیں آئیں گے، لیکن ان کی نسل ہماری ہے. دعویٰ کیوں کرتے تھے ٹھوک کر کے ان کی نسل ہماری ہے. اللہ جزائے خیر دے ان کو کہ وہ ان ساری فکروں کو لے کر گئے تھے جو ہمارے بڑوں کے پاس تھے. حضرت قرآن تھے، بزرگوں سے تربیت یافتہ تھے. مولانا اس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور ان سے رہبری لی اور ساری چیزیں وہاں لے کر گئے. آج آپ برطانیہ کے حالات ہم سے زیادہ خوب جانتے ہیں. برطانیہ کے حالات، پورے یورپ کے حالات ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں. آپ کا تو وہاں براہ راست تعلق ہے آپ لوگوں کے. اللہ پاک نے نسل کو ضائع ہونا تو بہت دور کی بات ہے. اللہ پاک نے جن شکلوں سے نسلیں آباد ہو جاتی ہے ان اعمال کی محافظہ بنائی. مکاتب قائم کر کے مکاتب کی جال بچھا دی. وہ ایسے ملک میں مکاتب کی جال بچھا دی اور اچھے اہل علم کی تعین کی. اچھے علماء کو لے گئے وہ یہاں سے، دنیا سے اچھے علماء کو بلایا انہوں نے. مشائخ وہاں پہنچے، اہل علم پہنچے، تبلیغ کی مضبوط محنت کی شکل پہنچے. تو جو ملک دوسری جگہ پر جا کر لوگوں کو بگاڑ کر آیا، اس کے وہاں جا کر جانے والا ہمارا مجمع بگڑنے سے بچ گیا. اور خالی بچا نہیں ہے، وہی برطانیہ، وہاں کے لوگوں نے پورے یورپ کو اٹھا لیا. ابھی یہ البانیہ ہے، مسلمانوں کا ملک ہے. وہاں ہماری جو جماعت گئی، ملی عرفان ہمارے احمد آباد کے ہیں، وہ پہلے وہاں گئے تھے تو کہنے لگے ایک عجیب صورت حال ہے. بندر کو ذبح کرتے ہیں کہ بسم اللہ بول کر بندر کو ذبح کرو تو وہ حلال ہو جائے گا، جس پر اللہ کا نام لیا جائے وہ حلال. یہ صورت حال ہے. ہم چوکی گئے تھے تو ملی نذیر آئے تھے، تو جب واپس ہو رہے تھے تو کرتا نکال دیا، پاجامہ اور ٹی شرٹ اور وہ کوٹ ووٹ پہنے. ارے مولانا یہ کیا کر رہے ہو؟ جی اس زمانے میں بھی ہم اس لباس کو نہیں جا سکتے. ابھی ہم اس لباس کے ساتھ اپنے ملک میں نہیں جا سکتے ہیں، ہمیں بھیا بدلنا پڑے گا. یہ پوزیشن ہے. وہاں ان برطانیہ والوں نے مدرسہ قائم کر دیا، ادارہ قائم کر دیا، کام کی شکل فضا بنایا. پورے یورپ کا جوڑ وہاں انہوں نے کیا. اور یہ اتنا نہیں، اس کے علاوہ آپ پورٹوگل میں دیکھ لیں، فرانس میں دیکھ لیں. ہم فرانس میں گئے پیرس میں تو ہم نے مسلمان لڑکی کو بغیر پردے کے نہیں دیکھا. پیرس کون سی جگہ ہے؟ شاہ کے زمانے میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہاں ایک مسجد بن جائے. شاہ فیصل کے زمانے میں ایک مسجد پیرس میں بنا دے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بہت شوق سے بناؤ، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے وہاں سعودیہ میں ہم ایک ہمارا گرجا بنا دیں. یہاں کون بنانے دے گا؟ تو اس نے مسجد نہیں بنانے دی تھی. ایسا علاقہ کہ جائے مسجد مشکل سے. اور فرانس، پیرس جہاں سے پوری دنیا میں اسٹیشن سپلائی ہوتی ہے، ہم لوگ وہاں گئے، ابھی ہزاروں کی تعداد میں وہاں مسجدیں ہوتے، ہزاروں کی تعداد. ہماری ہارون وہاں گئے ہوئے ہیں، یہیں کے تھے. انہوں نے وہاں مکاتب کی جال بچھا دی. باقی شعرا میں بھی ہے. وہ ہدف بنا لیا، ہدف بنا لیا کہ ہمیں اپنی نسل کو برباد نہیں ہونے دینا. اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے پورے یورپ میں جال بچھا دی، پورے یورپ میں جال بچھا دی. اٹلی میں، جرمنی میں، ہالینڈ میں، بیلجیم میں، ساری جگہ پر. اس کے علاوہ بڑوں پر محنت کا یہ نظام تھا، اس کے ساتھ وہ جڑ گئے مضبوط اور مجمع کو متوجہ کیا. ہم لوگ ایک جگہ پر تھے مڈغاسکر میں، مولانا وہاں جماعت لے کر آئے، بڑے خواص کی. ارے مولانا ہم ان کو یہ کیسے لے کر آئے ہیں؟ کیا بات ہے کہ یہ ہمارے وہاں کے سب چودھری لوگ ہیں، ان کو میں اس لیے لے کر آیا ہوں کہ اسلام کا ان کو کچھ نظارہ یہاں بتاؤں اور ان کو یہ دکھاؤں. تو یہ دیکھنا بہت متاثر ہو کر ہو گئے کہ یہ پھر ہمارے معاون بنیں گے. ان کو جماعت کے عنوان سے سب کو لے کر آئے تاکہ ان کی فکر بنے. ایک بڑی بات ہوتی ہے جب ہمارا خروج ہوتا ہے تو اکثر اہل علم کے خروج میں اکثر اس علاقے کے وہ لوگ جو کسی کے ساتھ نہیں جاتے وہ ان کے ساتھ جاتے ہیں، اور ہمیں ان کا ذہن بنانے کا ایک اچھا موقع ملتا ہے. 40 دن میں، 4 مہینے میں، 3 دن میں ایک اچھا خاصا موقع ملتا ہے. پھر وہی لوگ ہمارے عوام انصار بن جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام صلی اللہ نے فرمایا سنشد عضدک بأخیک، کہ آپ کو آپ کا بھائی دے کر آپ کے بازو مضبوط کریں گے. تو بازو مضبوط ہو جاتے ہیں. اور اگر اس چودھریوں کو ہم نے ذہن بنانے کی فکر نہیں کی تو پھر وہ چودھری اپنی سوچ اپنے معاشرے میں چلاتے ہیں، حاوی ہو جاتے ہیں.
ان کے اوپر جن کا اثر ہوتا ہے وہ چیزوں چلاتے ہیں. الناس علی دین ملوکہم، کہ لوگ ان چودھریوں کے تابع ہو جاتے ہیں. انہوں نے اپنے ان چودھریوں کو اس طرح سے چلایا پھیلایا، ماحول میں لائے. وہ وہاں سے تاثر لے کر گئے. اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ جب وہ تاثر لے کر گئے تو انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب یہ چیز اپنے وہاں بڑھنی چاہیے مکاتب کی. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو جگہ نہیں ہے. تو وہ جو تھے انہوں نے کہا ہمارا بڑا شادی ہال ہے، وہ شادی ہال ہم آپ کو دیتے ہیں. تو کہنے لگے میں اکیلا تھا، ابھی 22 مکتب چل رہے ہیں. کتنے مکتب چل رہے ہیں؟ حسن تدبیر. انہوں نے ہدف بنا لیا کہ ہماری نسل کو بچانا ہے. اس میں سب سے زیادہ جو ڈیمیج ہوئی ہے نسل، وہ عربوں کی بہت متاثر ہوئی ہے. عربوں کی اور پڑوس کے ملک کے خان لوگوں کی بہت متاثر ہوئی. ہمارے ہندوستان والوں کی نسلیں بہت کم متاثر ہوئی ہے، ان کی بہت متاثر ہو گئی. تو وہ ہمارے بزرگ بات کرتے ہوئے کہہ رہے تھے اہل علم کے درمیان میں کہ ان طبقات کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اس میں سب سے محترم طبقہ ہمارا یہ ہے. اللہ نے ان کو نبیوں کا وارث بنایا ہے. تو ہم اپنے اس مشغلوں میں تو مشغول ہے، لیکن موجودہ صورتحال میں یہ حضرت نے اپنی ساری شکلیں بنا رہے ہیں. وہ تو ان کا اپنا فعل ہے، وہ جو کریں گے وہ کریں گے. ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے مقابلے میں؟ تو وہ کہنے لگے کہ اس میں ہم اپنی ان چیزوں سے نا امید نہیں. ہمارے پاس بہت بڑے بڑے پلیٹ فارم ہیں اپنی نسل اور اپنی تعمیر کے لیے. کیا ہے کہ سب سے پہلے ہماری بنیاد مکتب ہے. کیا ہم اگر اپنے مکتب میں یہ سوچ بنا لیں کہ یہ 5 سال 10 سال بچہ ہمارے پاس ہے، اس بچے کو مجھے پڑھانا نہیں ہے، پھر کہ اس بچے کو مجھے پڑھانے کے ساتھ وہ جو کہتے ہیں افراد سازی، مردم سازی، مجھے اس کو بنانا ہے. پھر انہوں نے مثال دی ہمارے بزرگوں کی. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے وہ علوم نہیں پڑھے تھے جو علوم ہمارے وہاں مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں. علوم متداولہ مروجہ جو ہے وہ نہیں پڑھائے تھے، لیکن افراد سازی انہوں نے ایسے کی ہے. ان کا ایک آدمی ایک انجمن تھا، ایک آدمی ان کا ایک آدمی، اور اپنی جگہ پر محتاب ایک آدمی، جس پر بھی ان کا ہاتھ پڑا ہے کہ وہ ہمارے انہوں نے وہ ساری چیزیں نہیں، ان چیزوں سے نہیں گزرے تھے جو ہم نے پڑھی ہے. لیکن افراد سازی ایسی بھاری ہوئی ہے کہ ان کے ایک آدمی نے دنیا میں انقلابی کام کیے ہیں. پھر ان کے بعد ان کے شاگردوں نے بھی ایسا کر. ایک شیخ الہند ان کے شاگرد ہیں، حضرت نانوتوی ان کے شاگردوں میں سے ہیں. تو ان کے ایک شاگرد نے ایسے بھاری ایک شاگرد ان کے حضرت تھانوی ان کے متعلق ان میں سے. اور ہمارے بزرگ کہہ رہے تھے کہ اللہ نے اس زمانے میں ان کو وجود دیا تھا، اب وہ حضرات واپس لوٹ کر نہیں آئیں گے. کیا حضرت شیخ الہند واپس آ جائیں گے؟ کیا حضرت مولانا نانوتوی واپس آ جائیں گے؟ حاجی عبداللہ مہاجر مکی واپس لوٹ کر آئیں گے؟ وہ نہیں آنے والے ہیں. ہمیں یہ یقین کرنا پڑے گا کہ آج کے زمانے کے لیے اللہ نے ہم کو وجود دیا ہے. حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی فتنے اٹھے ہیں. حضرت امام احمد ابن حنبل کے زمانے میں بھی مسائل کھڑے ہوئے تھے. ایک امام احمد ابن حنبل، ان کی ایسی عظیمت کہ خلق قرآن کے مسئلے کو حل کر دیا، جان لگا دی، لیکن صحیح بات کو وجود دے دیا. ہمیشہ زندگی بھر یہ کہتے تھے رحم اللہ ابو الہیثم، رحم اللہ ابو الہیثم، رحم اللہ. تو لوگوں نے کہا کیا مسئلہ ہے ابو الہیثم کا؟ عجیب بات ہے، جب خلق قرآن کا مسئلہ شروع ہوا تو خلق قرآن کے مسئلے میں ہمارے بغداد میں علماء کے حصوں میں تقسیم ہو گئے. بعض لوگ بادشاہ کے اطاعت کے خوف سے ہجرت کر کے چلے گئے، اور جو اپنی بات پر جمے رہے ان کو بادشاہ نے جیل میں ڈال دیا. اور تیسرا طبقہ تھا، انہوں نے توریہ کر لیا کہ جی ٹھیک ہے، ہم بظاہر ان کے ہمیں لا لیں گے، باقی عقیدہ ہمارا وہی ہے دل میں، اور اس کی شریعت نے گنجائش دی ہے. جب اخیر مرحلہ تھا، سب باقی سے واقف ہیں من باب ذکر، کہ جب اخیر مرحلہ تھا تو میری باری تھی، اور لوگ پورا بغداد جمع تھا کہ امام احمد آج خلق قرآن کے مسئلے میں کیا بات کہتے ہیں. پورا بغداد جمع ہے اور میری بات کو سننا. میں نے یہ من بنا لیا تھا کہ میں بھی توریہ کر دوں گا اور یہ بات کہہ دوں گا کہ جی ٹھیک ہے، آپ جیسے کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہے، اور میرا عقیدہ تو وہی ہے کہ اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے، وہ اللہ کا کلام ہے. یہ میرا اندر عقیدہ رہے گا. کب میں اسی سوچ سے جا رہا تھا، اتنے میں ایک آدمی مجمع کو چیرتا پھاڑتا ہے
اور مجھے کہنے لگا کہ امام مجھے جانتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ جی نہیں جانتا ہوں. کہ جی میں بغداد کا مشہور ڈاکو ابو الحیثم ہوں. کیا بات ہے؟ کہ میں ایک بات آپ سے کہنے کے لیے آیا ہوں. کیا؟ کہ آپ خود جانتے ہیں کہ مجھے بنو عباس کے اتنے کوڑے پڑے ہیں چوری کے معاملے میں، لیکن اتنے کوڑے کھا کھا کر بھی میں نے اپنی غلط بات نہیں چھوڑی ہے چوری کی. تو میں آپ سے ایک بات کہنے آیا ہوں کہ بنو عباس کے کوڑوں کے خوف سے حق بات کہنا مت چھوڑتا ہے. کہ اس جملے نے مجھے ہمت دے دی اور میں نے طے کر لیا کہ میں اب تو ریا نہیں کروں گا، واضح بات کروں گا. پورا بغداد جمع ہے اور مجھ سے جب پوچھا گیا کہ بتاؤ اللہ کا کلام مخلوق ہے یا اللہ کا کلام ہے، تو میں نے کہا وہ اللہ کا کلام ہے. تو بادشاہ نے اعلان کر دیا ہے کوئی آدمی جو اس کو کم سے کم کوڑوں میں ختم کر دے، مار ڈالے. ایک حبشی کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میں ہوں، کہ میں ایسے کوڑے بجاتا ہوں کہ میرے کوڑوں سے آج تک کوئی 10 کوڑوں تک زندہ نہیں رہا ہے. 10 کوڑوں تک طے ہو گیا کہ ان کو کوڑے بجائے گا. 60 سال کی عمر کا بوڑھا آدمی ہے، کرتا نکالا گیا ہے اور کرتا نکال کر کوڑے بجانے کا حکم ہو رہا ہے. کوڑے لگنا شروع ہوئے، 1 2 بڑھاپے کی حالت میں. جب کوڑا اٹھ رہا ہے تو اس کے ساتھ خون کے فوارے اٹھ رہے ہیں اور گوشت آسمان پر جا رہا ہے، فضاؤں میں لہرا رہا ہے. 10 پورے ہو گئے، لوگوں کی چیخیں نکل گئی. 11 12 13 14 15 30 کوڑے لگ گئے. ابھی وہ حیات ہیں. اللہ کو ایک کام لینا ہوگا ان سے، ان کے عزم پر، ان کی ارادی اور نیت پر. لوگوں کے جو بادشاہ خوف زدہ ہو گئے. اس نے اپنے مفتی کو بھیجا، اس کا نام بھی احمد تھا، کہ جاؤ ان سے کان میں بات کرو کہ تو اس سے بدل جا، ہم تجھے بادشاہ کے عتاب سے بچا لیں گے. تو آیا اور کہنے لگا کہ امام اپنی بات بدل دو، تجھے بادشاہ کی پکڑ سے بچا لوں گا. تو امام کہنے لگے کہ تو مجھے بادشاہ کے عتاب سے بچانے کی بات کہہ رہا ہے، میں تجھ سے کہہ رہا ہوں تو اپنے عقیدے کو بدل دے، میں تجھے اللہ کی پکڑ سے بچا لوں گا. تو اس زمانے میں اللہ نے ان کو پیدا کر دیا. حضرت مجد دلخ ثانی کے زمانے میں کیسا پورا دین بدل گیا، دین الہی وجود میں آ گیا. لیکن ایسی اس نے تدبیر اختیار کی کہ بغیر اکبر کی دشمنی کے پورے نظام کو بدل دیا، لابی بدل دی، پوری سب کی سوچ بدل دی، حکومت کا پورا نظام بدل دیا. ایک آدمی کی تحریک پر مقابلے میں نہیں آئے ہیں. اس نے تدبیر ایسی اختیار کی کہ اچھی سوچ کے لوگ اللہ نے ان کے ذریعے سے پیدا کر دیے. اللہ پاک نے اس زمانے میں ہمیں اور آپ کو وجود دیا ہے. ہمارا وجود اسی لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. انہوں نے اپنی تدبیریں کیا. اس میں سب سے پہلا ہمارے پاس جو بڑا پلیٹ فارم ہے وہ ہمارے مکاتب ہے. یہ قاضی صاحب رحمۃ اللہ ایک بات فرماتے تھے. قاضی صاحب بڑے آدمی تھے. ان کے مطابق حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے انعام حسن صاحب کہ یہ صدیقین کے مرتبے پر ہے. یہ فرماتے تھے یہ صدیقین میں سے. جب ان کی وفات ہوئی تو حضرت فرماتے تھے کہ 2 آدمیوں کا بدل تو اللہ ہی ہم کو دے. ایک مولانا سعید خان صاحب تھے مکہ مکرمہ کے امیر، اور ایک ان کو کہتے تھے اللہ ہی ان کا بدل دے. وہ یہ کہتے تھے کہ آپ تو یہ طے کرو کہ ہمیں بچوں کو ایسے اٹھانا ہے کہ ایک بچے کو پڑھنا نہیں اپنی ذات سے، اس کے ماں باپ کو پڑھنا نہیں ہے اور ہمیں اس کو تیار کرنا ہے. جب یہ صورتحال بنے گی تو آپ اس بچے کو کیسے روکیں گے کہ آپ کے پاس آیا ہوا بچہ وہ خالی پڑھ کر جائے؟ ایسا نہیں ہوگا، وہ آپ کا ہو کر جائے، آپ کا ہو کر جائے، آپ کی فکر لے کر جائے. کہ بچے کو تیار کرنا مطلب اس کی سوچ بدل جائے، اس کی فکر بدل جائے، اس کے جذبات بدل جائے، اس کے جینے کا مقصد بدل جائے کہ میں کیوں جی رہا ہوں. ایک تو یہ میں نے اس کو سبق پڑھا دیا تو سبق پڑھ لیا، اور اس سبق کے پڑھاتے ہوئے میری ایسی ذہن سازی ہو کہ میرا وجود کیوں ہے. ایک بچی ہمارے پاس پڑھ رہی ہے تو وہ ہمارے پاس سے جس وقت جائے گی وہ مراحقہ ہو چکی ہوگی، اس کے بعد اس کے رشتے ہوں گے، اس کی شادی کا زمانہ آ جائے گا. ایک لڑکی کا پڑھنا کیا ہو رہا ہے؟ ایک لڑکی کا پڑھنا ایک لڑکی کا پڑھنا نہیں، بقول حضرت رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے ایک مرد کا بننا ایک مرد کا بننا، اور ایک عورت کا بننا ایک نسل کا بننا ہے، ایک خاندان کا بننا. حضرت یہ فرماتے تھے مرد کا دین دروازے کی چوکھٹ تک اور عورت کا دین گھر کے اندر تک. اور جب وہ عورت اگر بن گئی تو اس کی نسل ہم نے بنا دی. ایک لڑکی پر ہماری اچھی محنت ہو گئی، اس کی مراحقہ ہونے تک اس کو ہم نے اگر کچھ سرمایہ دے دیا، کچھ چیز دے دی، وہ اپنی نسل کو سنبھالے. آپ دیکھیں اکثر ہمارے پرانے لوگوں نے استادوں کے پاس بعد میں قرآن ختم کیا ہے، پہلے اپنی ماؤں کے پاس کتوں نے ختم کیا ہوگا.
میں نے بھی اپنی والدہ کے پاس پہلے قرآن ختم کیا. ایسے تو آپ کو 20 لوگ ملیں گے کہ استاد کے پاس بعد میں ختم ہوا, پہلی ماں کے پاس یا محلے کے آپا کے پاس ختم ہوا, کہ مائیں بن جاتی. ہماری یہ بچی اگر بن گئی تو وہ اپنی نسل کو سنبھال لے گی. بچے جو ہیں وہ ماؤں کے تابع ہیں. وہ ہمارے بزرگ کے بات نقل کر رہے تھے, میں وہی بات کر رہا ہوں. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کسی کو پوچھتے ہیں تمہاری زبان کون سی ہے, ہم یہ نہیں پوچھتے تمہاری پیدری زبان کون سی ہے, ہم یہ پوچھتے ہیں تمہاری مادری زبان کون سی ہے, کہ بچہ ماں کے تابع ہوتا ہے. عربی میں پوچھتے ہیں تمہاری لغت الام کون سی ہے, کوئی یہ نہیں پوچھتا تمہاری لغت الاب کون سی ہے. انگریزی میں پوچھتے ہیں تمہاری فادر ٹنگ کون سی, مدر ٹنگ کون سی ہے, فادر ٹنگ کوئی نہیں پوچھتا. گجراتی میں ہم پوچھتے ہیں ماترو بھاشا کون سی ہے, پترو بھاشا کوئی نہیں پوچھتا. کہ ایک ماں کے تابع سارا کا سارا. اگر وہ بچے ہمارے پاس مطلب نیائی ہے, ایک تو یہ اس کو ہم نے ایسی گزار دی, اور ایک یہ ہم نے ہدف بنا لیا کہ اس بچی کو مجھے ایسی بچی بنا کر بھیجنا ہے جس کی نسل سے جنید پیدا ہوں, تو اللہ آج بھی پیدا کرے گا. اللہ پاک نے کسی ولایت کا اور کسی چیز کو بند کا دروازہ بند نہیں کیا ہے. تو سب سے پہلا بڑا عنوان ہمارے پاس یہ ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہماری مسجدیں ہیں کہ آنے والا مجمع جمعہ میں ہمارے پاس آتا ہے. ان کی آپ دیکھیں کہ ہمارے بڑوں نے جو اس کے خطبے مرتب کیے ہیں جمعہ کے, خان رحمۃ اللہ نے کیا جن کے بھی, تو انہوں نے مثلا محرم کا مہینہ آ رہا ہے, تو محرم کیا چیز ہے, اس کا پہلا ہفتہ کیسے مسلمان گزارے گا, پھر دوسرے ہفتے کا خطبہ, تیسرے ہفتے کا خطبہ, چوتھے ہفتے کا خطبہ, کہ اس میں آنے والے مجمع کو اس ہفتے میں کیا ہدایت دی جا رہی ہے, اس کا پیغام ہوتا ہے, ذہن سازی. یہ ہمارا ہفتہ کیسے گزرے گا؟ یہ تو ایک الگ بات ہے کہ ہمارا مجمع بھی نہیں سمجھ پا رہا اور ہم خطبے کو بدل نہیں سکتے. تو میں خطبے کا خلاصہ یا اس سے متعلقہ جو جس سطح پر ہمارا مجمع ہے اس سے آگے کے سطح کی تو بات کر سکتا ہوں, نہیں کر سکتا. ایک تو یہ ہے کہ وہ میرے پاس آئے اور خاموشی سے چلے گئے. دوسری بات یہ ہے کہ اتنا بڑا مجمع ہمارے پاس آیا اور ہم نے ادھر ادھر کی کچھ بات کر کے کچھ 15-20 منٹ گزار دیے اور پورے کر لیے. اور یہ میں نے ہدف بنا کر ان کی ذہن سازی کی کہ ہمارے محلے کے مجمع یہاں سطح پر پہنچا ہے, ہمیں ان کو یہاں سے وہاں لے جانا ہے. اس کی ذہن سازی, کیونکہ ہم کہنے سننے کے مکلف ہیں. تو میں کہہ تو سکتا ہوں, تو کیا ایک بہت بڑا مجمع اللہ نے ہم کو جمعہ کے عنوان سے دیا ہے کہ جمعہ کے عنوان سے ہم ایک بہت بڑے مجمع کی سوچ بدل سکتے ہیں, فکر بدل سکتے ہیں. اور تیسری بات کہ اگر ان سارے مشغلوں کے ساتھ اس عمومی مجمع پر عمومی مجمع میں متوجہ ان کو کرنے کے لیے اگر ہم اپنے مشغلوں کے ساتھ اگر تبلیغی محنت کا تھوڑی سی اپنی شرکت کر لیں, تو ان سب کو جوڑنا اور ان سب کی سوچ اور فکر کو بنانا اور مستعد میں محنت کرنے کا ایک اچھا ہمیں موقع مل جاتا ہے. اور بزرگ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو اضافی چیز نہ سمجھیں. ایسے ماحول میں اگر ہم نے ان چیزوں کو بر وقت نہیں لیا تو پھر یہ کھیت اور نسل ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی. اور کوئی مجمع اس امت میں ایسا نہیں ہے کہ جس سے نیچے سے لے کر اوپر تک کا سارا مجمع جڑا ہوا ہو. آپ دیکھو دین کے نام پر جتنی بھی محنتیں ہیں وہ ساری محنتیں بڑوں پر ہے. بالغین پر محنت ہوتی ہے, تبلیغ کی محنت ہو تو یا اور کسی بھی مکتب کی محنت صرف اہل علم کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے. مکتب کے بچوں کی محنت یا تو اصلی اسکولوں والوں کے پاس سے جڑی ہوئی ہے یا تو ہم سے جڑی ہوئی ہے, ورنہ اس کے علاوہ اکثر محنتیں بالغین پر ہیں, بڑوں پر ہیں. اور ہماری تو بنیادی محنت نیچے سے ہو رہی ہے, اور جب وہ نیچے سے ہو گئی تو وہ ہم سے جڑ گئے, اور پھر جڑ گئے تو ہماری بات کا وہ اثر بھی لیں گے بڑے ہونے کے بعد بھی. کلام الملوک ملوک الکلام, ہم نے ان کو بچپن میں پڑھایا ہے. ان کے بچپن میں ہم دو بات کہیں گے, وہ کہیں گے ہمارے مولانا صاحب ہیں, ہمارے مولانا صاحب ہیں, ہمارے استاد جی ہیں. وہی بات ہم جو ان کو کہنا چاہ رہے ہیں اور کوئی ساتھی کہنا چاہے گا تو اس کو 10 بار کہنا پڑے گا تو بھی شاید وہ متوجہ ہو نہ ہو. لیکن اگر ان کے استاد نے ان کو 2 باتوں کی طرف متوجہ کر دیا تو اور کے مقابلے میں جلدی متوجہ ہوگا یا لیٹ سے متوجہ ہوگا. اگر ہمارا تھوڑا سا وقت فارغ ہو کر ہم اپنے محلے کی ملاقاتوں میں اگر اپنا استعمال کرتے ہیں کہ ہمارے محلے میں ہم نے آج 10 منٹ فارغ کیا اور کیسے کی ملاقات میں چلے گئے. جس ساتھی کے پاس ہم گئے ہیں ان کی مسجد کی جماعت اس کے پاس 10 چکر کاٹے گی تو وہ کام نہیں کر سکتی جو 10 منٹ کی ملاقات میں ہم اور آپ کر لیں گے. بولو صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ان کے محلے کی اور مسجد کے ساتھیوں کے ساتھ وہ چلے میں چلے جائیں تو شاید وہ اتنے معتقد نہیں ہوں گے جتنا وہ ہمارے ساتھ 3 دن جا کر ہم ان کا ذہن بنا سکتے ہیں. بولو ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ یہ ہمارے مولانا صاحب ہیں, ہمارے امام صاحب ہیں. اب وہ ہمارے ساتھ 3 دن آئے, اب ہم نے ان کی سوچ بنائی, فکر بنائی, ذہن بنایا. وہ اپنی جان بھی لگائیں گے, اپنا مال بھی لگائیں گے.
اور مولانا جیسا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ہے، وہ یہ فرماتے تھے کہ اللہ کا یہ نظام ہے کہ جو لوگوں کو دین سکھائے گا اللہ ان کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے گا. سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالے گا. اور جب محبت ڈالے گا تو خالی تبلیغی بات نہیں ہوگی، پھر اس کے بعد اگر ہمارا ان پر احسان ہوا تو اللہ پاک اس احسان کا بدلہ احسان سے دیں گے. پھر ہم ان کو جس رخ پر لے جانا چاہیں گے، اپنے وہاں کا جو معاشرہ بنانا چاہیں گے، اللہ پاک اس چیز کو وجود دے دیں گے. تو بزرگ فرما رہے تھے کہ ایسا اور طبقہ امت میں نہیں ہے کہ جو یہ سارے کام کر سکتا ہو. تو ان سے گزارش کر رہے تھے کہ اپنی ان چیزوں کو ہم ہدف بنائیں. ان حضرات نے تو اپنا ہدف بنایا ہے، عجیب و غریب ہدف بنایا ہے. ہمیں تو ابھی نہیں پتا ہوتا کہ کیا کیا ہدف انہوں نے بنایا. ابھی مجھے ایک آدمی نے 6ٹھی کلاس کا سلیبس جو اس سال بنا ہے اس کا واٹس ایپ پر ایک مجھے پیج بھیجا. اس میں انہوں نے ہندی کی کاپی کا بھیجا کہ آج کل یہ جو پالیوشن ہو رہا ہے، پالیوشن دھونی، تو وہ کس سے ہوتی ہے. تو وہ پارٹ بنایا اور نیچے اس کے فوٹو ڈالے کہ ریل گاڑی ہے اس کا آواز چھپ 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 چھپ، پلینوں کا آواز، گاڑیوں کے ٹریفک کا آواز، فیکٹریوں کا یہ بنایا. اور اس میں ایک کونے میں مسجد بھی بنا دی، ایک کونے میں. اس کا مطلب غیر محسوس طریقے سے یہ ڈال دیا. کیا ڈال دیا؟ غیر محسوس طریقے. یہ بھی ہمارے لیے پالیوشن ہے، یہ بھی ہمارے لیے دھونی ہے. یہ ذہن سازی ہو رہی ہے. ہمارے وہاں بھی مولانا آئے تھے، مولوی اسماعیل صاحب کاپودرا، ہمارے وہاں مکتب کے جوڑ تھا تو اس میں ہم لوگ بھی شریک تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں ایک گاؤں میں گیا تو اس گاؤں میں گزرتے میں نے دیکھا ایک معلمہ اپنے وہاں پڑھا رہی ہے بچوں کو. کیا پڑھا رہی ہے؟ عربی تعلیم نہیں، اصلی تعلیم کی بات ہو رہی تھی. تو وہ اس میں یہ سمجھا رہی ہے کہ وہ بچے نے پڑھا کہ ہمارا گاؤں نہ پاگڑے بڑلامو جھاڑ ہے، અને ત્યાં એક સુંદર મજાની મસ્જિદ છે અને ત્યાં એક મોટું મંદિર છે. وہ بچے نے یہ پاٹ میں پڑھا تو اس کو یادہ کروا رہا ہے. એમ નહીં، અમારા ગામના પાદળે વડલો છે، તળાવના કાંઠે વડલો છે અને ત્યાં વડલાના સાયામાં સુંદર મજાનું મોટું મંદિર છે અને એની બાજુમાં એક મસ્જિદ પણ છે. الفاظ کی ہیرا پھیری سے پورے ترجمے بدل جاتے ہیں. یہ غیر محسوس طریقے سے زمینی محنتیں ہو رہی ہے. ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں کہ ہم نہیں اقبال نا امید اپنی کشتی ویرا سے، گر ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی درخیز ہے ساتھی. ہمارے سینوں میں کلمے کے بیج پڑے ہوئے ہیں، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. ہمارے سینوں میں بیج پڑے ہوئے ہیں، بس اس کو کھاد دینے کی ضرورت ہے، اس کو پانی پلانے کی ضرورت ہے. یہ مسلمان اللہ کے نام پر جان بھی لگاتا ہے، مال بھی لگاتا ہے. صحابہ نے جانیں لگائی ہے کس پر؟ جب اللہ سمجھ میں آ گیا. اپنے دین پر جان لگائی جب سمجھ میں آ گیا. جان لگائی ہے، پورا بھرچڑو لگا کر مال لگا دیا، لیکن جب سمجھ میں آیا اور سمجھانے والے نے ان کو قولاً بھی سمجھایا، فعلاً. ہمارے نبی علیہ السلام نے جو بات مجمع کو سمجھائی اس کی مثال آپ اپنے آپ کو انہوں نے بنائی ہے. مجمع سے 1 پتھر بنوایا تو 2 پتھر کی مثال مان کر تیار ہوئے ہیں. مجمع سے 5 نمازیں پڑھوائی ہے، ہمارے نبی علیہ السلام نے 8 نمازوں کی پابندی کی. مجمع سے 40% زکات کا مانگا ہے اور اپنے گھر میں جھاڑو لگا دی. یہاں تک کہ جس دن حضور دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں اس دن گھر میں دیا جلانے کا تیل نہیں بچا ہے. کون کہہ سکتا ہے کہ ان کی زندگی کہ بھائی یہ تو بزرگ آدمی ہے، وہ تو کہیں ٹھیک ہے ہمارے، انہوں نے عمل سے اپنے آپ کو مثال بنایا ہے. اس ماحول میں ہمیں اللہ نے یہ موقع دیا ہے. زندگی روزانہ موت کی طرف ہماری جا رہی ہے. یہ 1444 شروع ہو گیا، ایک 1443 جاتے ہی ہماری زندگی کا 1 سال ختم ہو گیا. ہمیں نہیں پتا کس سال ہم رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. میرا جو وقت باقی ہے میں اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو اس میں ہمارے پاس بچوں پر اچھی محنت کرنے کا عنوان ہے، اپنے مجمع کی جمعہ کے بیانات کے ذریعے ذہن سازی کا اچھا عنوان ہے، اور اپنے مجموعوں پر جم کر محنت کے لیے. اور اس کا متبادل ہمارے پاس اور کچھ سوچیں. باقی ان کے ساتھ 3 دن جانا، ان کے ساتھ چلوں میں جانا، ان کے ساتھ گشتوں میں رہنا، مسجد کی محنت میں، یہ بدتمیزی ہمارے ساتھ کریں گے. لیکن ان کی اس عمومی مجمع کی بدتمیزی کی وجہ سے اگر ہم نے ان کو چھوڑ دیا تو ان کو اور لوگ لینے والے موجود ہیں. صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین
وہ بھی جب حضور علیہ السلام کو نہیں جانتے تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ بدعنوانی سے ہی پیش آتے آ کر پوچھ رہے تھے من منکم محمد، وہ تو اللہ نے ان کی تربیت کی، کیسے نہ بولو، کھانے پر بیٹھے ہیں باتوں میں ہی لگے ہوئے ہیں، اللہ نے تربیت کی کہ جب تم نبی کے گھر میں کھانا کھا لو تو واپس ہو جاؤ، تیرا ٹائم تم فنتشرو، نبی کے سامنے زور سے نہ بولو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ ساری تربیت تو اس مجمع کی اللہ نے کی تھی، ہمارے مجمع کی کون تربیت کرے گا؟ وہ تو وہی ہے جو جن کا پورا ہفتہ بازار میں گزرتا ہے، ہوٹلوں پر گزرتا ہے، ہوٹلوں پر اور ہوٹلوں پر گزرتا ہے، وہ تو اپنے اسی ٹون لہجے میں ہوں گے، اس دلدل میں سے ہمیں ان کو نکالنا ہے، اس کیچڑ میں سے ہم کون بنے۔ آپ یہ مدرسہ دیکھو، یہ مدرسے کو بنیاد بنانے میں کون کام آ گیا؟ ایسا آدمی جو پولیٹیکل کسی زمانے میں تھا، 4 مہینے ان کے لگے تھے، اس کے ماشاء اللہ اللہ طول چلتے رہے، اتنے بڑے ادارے کے اللہ نے ان سے کام لے لیا، وہ دنیا سے چلے گئے، ہوا تھا نہیں کہ امت کی صلاحیتیں لگے گی، ٹھکانے لگے گی، بس ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، روح بدلنے کی ضرورت ہے، پورا دھارا بدل جائے گا جب ان کی سوچ بدلی جائے گی، فکر بدلی جائے گا۔ تو یہ مجمع تو ہے ہی یہ، جیسے ایک مضمون میں پڑھا تھا، اس میں باپ اپنے باپ کے لیے کوئی نصیحت کر رہا تھا، اس نے یہ کہا کہ اس ماحول میں اپنے بچوں کو دوست بنا کر سنبھال لو، اپنے بچوں کو دوست بنا کر سنبھال لو، اگر آپ نے اپنے بچوں کو دوست بنا کر نہیں سنبھالا تو دوسرے لوگ دوست بنا کر اس کو ضائع کر دیں گے۔ بہت سارے دوست بنانے کے لیے دیا، اور باپ بیٹے میں کشیدگی جو ہو جاتی ہے اس میں وہ بچہ باپ سے متنفر ہو جاتا ہے، متنفر، وہ مضمون تھا۔ ویسے اس مجمع میں اگر ہم نے اس مجمع کو دوست نہیں بنایا تو 50 لوگ ہیں جو ان کی صلاحیت کو استعمال کر لیں گے، اور جس کو کام کرنا ہوتا ہے، جان اور مال لگانی ہوتی ہے، وہ کام کو ڈھونڈتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کا استعمال کر لے، کوئی نہ کوئی NGOs ان کو استعمال کر لے گی، کوئی نہ کوئی لوگ ان کے فکر کو استعمال کر لیں گے۔ اگر اچھے لوگوں کے ہاتھ میں امت آ گئی تو وہ لوگوں کے ہاتھ میں جانے سے محفوظ ہو جائے گی۔ اس کے لیے جس موقع پر ہمیں پڑھنے پڑھانے کا موقع ملے، ہم بھریں گے اپنے بچوں کو، بھریں گے۔ ہمارے حاجت الوہاب صاحب تھے پڑوس کے ملک میں، وہ جو کہتے تھے انہیں بھرو، انہیں بھرو، انہیں بھرو، کہ ان کو سمجھا دو کہ تمہارا جینے کا مقصد کیا ہے۔ صحابہ فرماتے تھے ہمارے عزائم آخرت ہے مامنا الآخرہ، ہماری عزائم آخرت ہے، ہم آخرت بنانا چاہتے ہیں، ہماری ہر چیز آخرت کے لیے کریں گے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، ہمیں کوئی جانے نہ جانے کیا ہوتا ہے وہ جان لے جس کے لیے کام کر رہا ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ہمیں تنخواہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہماری ضرورتوں کا کفالت اللہ کرے گا، جب اللہ کرے گا تو اللہ اپنے غیب سے ایسا کرے گا کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ ہمارے مولانا عبدالغنی صاحب تھے جو ہمارے صوبے کے امیر تھے، انتقال ہو گئے احمدآباد والے، وہ کہتے تھے میرے بھائی گورنمنٹ سرونٹ تھے، ان کی ماہانہ تنخواہ 150 روپے تھی، اور میری تنخواہ اس وقت 15 روپے تھی، میری تنخواہ اس وقت 15 روپے تھی۔ کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرا کہ جس میں وہ مہینے کے آخر میں مجھ سے قرضہ لینے نہ آئے ہوں، مجھے زندگی بھر کبھی اس کے پاس قرضہ لینے نہیں جانا پڑا۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے اپنی بات میں کی کہ جب ابا جی کا انتقال ہو گیا تو مجھے نظام حیدرآباد نے بلایا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، آپ کو اتنی تنخواہ دیں گے، 250 روپئے اس زمانے میں، اتنی بڑی 150 یا 250، اور اس وقت رہتوں میں میری اتنے پیسے تنخواہ تھی۔ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے نہیں جانا، میں تو اپنے بزرگوں کے ساتھ یہیں رہوں گا۔ تو ہمارے خاندان کے کچھ لوگوں نے مجھے آڑ دلائی کہ بہت بڑا بزرگ بنتا ہے، چلا جا، تیرے ابا کا قرضہ بھی ہے، یہ بھی ہے، لیکن میں نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا اور اسی پر تناق کی اور چلتا رہا۔ آپ بیتے میں خط جس وقت اس واقعے کو لکھ رہے ہیں اس وقت لکھ رہے ہیں کہ ایک دن وہ بھی تھا اور آج کا دن جس وقت میں واقعہ لکھ رہا ہوں۔ ہمارے ہندوستان کے وزیر اعظم کی تنخواہ 30,000 روپے ہیں اور بندے کا دسترخوان کا ماہانہ خرچہ 1 لاکھ روپے ہے۔ کہ ہمارا اللہ ہے، اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا اللہ ہے، ہمارے عزائم، یہ کھیت ہمارے پاس، اس لیے گزارش ہے، آپ حضرات تو سب مشغول ہیں بہت بڑی خدمات میں، لیکن اس مکاتب میں آپ کے یہاں کے ضلع کے تو مکاتب پورے صوبے میں مشہور ہے اور مثالی مکاتب ہے، لیکن اور اس میں ہم کیا حصہ لا سکتے ہیں؟ اور اس کے علاوہ ہماری بڑوں پر محنت مسجد کے مسطح سے بھی، اور اس کے علاوہ عمومی اس تبلیغی محنت میں ان کی جو بھی رویے ہیں ان رویوں میں ہمیں ان کو سنبھال لینا پڑے گا۔
अगर हमें नहीं संभाला और उनसे दूरी हो गई तो वो हमें और उनमें बड़ा बहुत है। उसके लिए आसान करते ये है कि कम से कम हमारा अल्लाह हिम्मत दे साथ में चिल्ला लग जाए, हमारे वहाँ के खवास इन सबको लेकर अल्लाह हिम्मत दे, मौका उनके साथ सहरोज़ा हमारा जाना हो जाए। हम मदरसे में पढ़ाते हुए भी साल में 4-5 मरतबा तो आराम से 6 महीने में लगा सकते हैं, 6 महीने में लगा सकते हैं, मुहर्रम के मौके पर लगा सकते हैं। वरना हमारी पढ़ाई के साथ हमें सहरोज़े नहीं जाना, पढ़ाई का हरज नहीं करना। मदरसों में जो तलबा होते हैं ना उनको भी हज़रत ये कहते हैं वो सहरोज़ा नहीं जाएंगे, वो खाली 24 घंटे जाएंगे। तो मैं जितना दे सकता हूँ इतना मैं भी दूँ, तो उससे ये होगा कि हम एक मेहनत से भी जुड़े रहेंगे और हम मुफीद हो जाएंगे और इस उम्मत को ऐसे माहौल में संभालने का एक बहुत बड़ा हम काम कर जाएंगे। हमारे बुजुर्ग हैं मौलाना इलियास साहब के साथियों में से इफ्तिखार फरीदी साहब, उन्होंने हज़रत के मलफूज़ात जमा किए। अभी तो वो किताब छपती नहीं है, पुराना नुस्खा है, सब जिसके पास भी होगा वो। उसमें हज़रत ने क्या लिखा कि हम अहले इल्म को ये चाहते थे कि ये वक्त लगाए साथ साथ। फिर उसके बाद लिखा क्यों, क्या वजह है कि 2 चीज़ें इनमें पैदा हो जानी चाहिए। एक कि ये सबसे पहले तो जब वक्त लगाएंगे तो शुरू के 4 महीने इनको अपने इलाकों की जमातों से लगवाते हैं ताकि इन्हें मेहनत की धकश आ जाए, शगफ आ जाए, शौक ज़ौक़ आ जाए। फिर उसके बाद उनको कभी अपनों में, कभी परायों में, कभी शहरियों में, कभी देहातियों में, कभी अजनबी, कभी भी ये कभी वो, ताकि सारे उम्मत की इन्हें मिजाज शनासी हो जाए, कबाइल शनासी हो जाए, सबके साथ रलना मिलने का ज़ौक़ शौक बन जाए और सबको लेने का इन्हें मलका आ जाए। ये भी एक सीखने की चीज़ होती है, क्योंकि हमें तो हुक्म है कि लोगों की अकल खोल कर बात करो, कल उन्नास अला क़द्र उक़ूलिहिम। अब अकल अलग अलग होती है, कोई 50 ग्राम की अकल का, कोई 100 ग्राम की अकल का, कोई किलो की अकल का, कोई अकल का पैदल। हम अरबी अव्वल वाले से दौरे वाले की बात नहीं कर सकते और दौरे वाले से अरबी अव्वल वाली बात नहीं कर सकते। वो मलका पैदा करना पड़ता है। दूसरी बात फरमाई कि इन्हें सारी फिजाओं में, सारी मौसमों में काम करने का मिजाज बन जाए। जब साल से गुजरते हैं तो गर्मी भी, सर्दी भी, बारिश भी, अक्सर ये होता है कि आदमी दो चीज़ों को सोचता है। एक तो ऐसे मजमों में मेहनत करने में जी चलता है जो हमारे हम ख्याल हो, हमारे हम मिजाज हों, तो ठीक है मैं भी इनके साथ रहूँगा। और जहाँ हम मिजाज नहीं है भाई मुझे नहीं पोसाएगा, मुझे नहीं चलेगा, आदमी नहीं चल पाता। दूसरा, जहाँ की फिजा और मौसम मुवाफिक होती है वहाँ तो आदमी चल पाता है, और जहाँ की फिजा और मौसम मुवाफिक नहीं होती तो बहुत मतलब अगर उसको हिम्मत नहीं होती तो वो कम हिम्मत हो जाता है। हम लोग एक मरतबा वहाँ गए तंजानिया, 2000 किलोमीटर का सफ़र किया। हमें मुतशर्रिअ उलमा नहीं नजर आए, उनके मकामी उलमा थे, वो तो गाड़ी भी नहीं और पहन लेते थे। और हम 2000 किलोमीटर पहुँचे बकोबा। हमने वहाँ एक हाजी साहब थे, हाजी अब्बास, उनसे कहा हाजी साहब आपके यहाँ पहले इल्म नहीं है, आपके बच्चों को आपने इल्म नहीं सिखाया। जहाँ तबलीग वाले आदमी पैदा होते हैं वो तो अपने बच्चों को मलिसा बनाते हैं, तो तुमने नहीं बनाया। तो वो रोने लगे और कहने लगे हाँ मैंने भी मलिसा बनाया है मेरे बेटे को। फिर वो कहाँ है, तब मेरी भूल हो गई। अरे मलिसा बनाकर क्या भूल हो गई? कहना मलिसा बनाकर भूल नहीं हुई, तब मैंने उसको ऐसी जगह पढ़ने भेजा था कि जहाँ की बुदोबाश ऊंची है और हमारे मुल्क की बुदोबाश नीची है, यहाँ खाना भी नहीं है, लाइट भी नहीं है। वो 8-10 साल रहे तो ऐसे उसके आदी हो गए कि जब वो यहाँ आए, असल में तंजानिया की ये बात यूँ हुई कि उनके वहाँ 90% इस्लाम था। जब हम लोग गए तो वहाँ 60% इस्लाम रह गए, 30% इर्तिदाद। अभी इसी साल भी गए थे, अभी पूछा क्या हाल है, तब हमारे वहाँ 50% मुसलमान हैं, बहुत इर्तिदाद। तो उनसे पूछा क्या वजह इसकी। वहाँ हमने देखा उनके रास्तों पर दूसरे फिक्र के लोग पड़ाव डाले हुए, उनके मर्द और औरतें पड़ाव चल फिर रहे, रात दिन चल फिर रहे हैं। और बेचारे मकामी जो पहले होते हैं उनको पता नहीं होता, वो उनको कुछ लालच देकर दिन बदलवा देते हैं। तो वो बहुत उन मुल्कों में हो रहा है। तो उन्होंने कहा, हमने उनसे कहा क्यों इतना इर्तिदाद? तो वो कहने लगे मेरा बेटा जो था वो ऐसे मदरसे में पढ़ने गया जिसकी बुदोबाश ऊंची थी। जब वो यहाँ हमारे होकर आया तो हमारी तो बहुत नीचे, यहाँ तो खाना है ना पीना है और ये बिजली नहीं है। तो वो हमारी इस मौसम में सेट नहीं हो सका, वो बर्दाश्त नहीं कर सका, और वो हमारे मुल्कों को क्या छोड़कर चला जाए, मैं उनका बाप हूँ, हमको भी छोड़कर चले गए। मौलाना ये चाहते थे कि इनको सारी मौसमों से गुजारो, जब ये सारी मौसमों से गुजरेंगे तो इन्हें सहना आ जाएगा, बर्दाश्त करना सारों से आ जाएगा। मगरिब का टाइम हो गया, कितनी देर का? 20 मिनट कितनी? एक आपको सुनाओ। हम लोग गए, ये इस पर मैं सोच रहा था चलो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, एक वाक़या मैं सुनाना चाह रहा था। जिसको सहना आ जाता है वो क्या करते हैं, हमारे यहाँ बड़ौदा में मौलाना अब्दुल कादिर साहब से डबोई, आप जानते हैं? हम लोग जानते हैं।
वो इन सब मरहलों से गुजरे हुए थे। इनके सरनेम तुम्हारे काफी कैसे सेठ है सेठ। मैंने मौलाना से पूछा, मौलाना सेठ क्या किसी जमाने में इनके बाप दादा के जहाज चलते थे? खैर अल्लाह की शान, जब वो इन मरहलों से गुजरे तो होते होते वो माशाल्लाह अल्लाह ने उनको बड़ा मौका लगा दिया। बरतानिया वाले उनको ले गए अपने वहाँ, फिर अमेरिका वाले लेने आए, अफ्रीका वाले लेने आए, लेकिन वो मशरक़ के ताबे होकर चलने वाला आदमी। तो हजरत ने उनका मशवरा ये किया, तुम्हें कहीं नहीं जाना, तुम्हें ये मेहदियों में जाना है। वही मेहदियों का काम है, मेहदी लोग हैं। मौलाना खुद हमको सुनाते थे, वो शुरा थे गुजरात के, वो कहते थे जिस दिन मुझे वहाँ भेजा मेरे लिए तो एकदम अजीब बात था कि सब मेहदियों के बीच में, लेकिन हजरत ने बरतानिया छोड़कर यहाँ जाना है तुम्हें। ये मतलब उनको लड़ाई चलाई अच्छे से हो गई थी, तो छोड़ना अल्लाह के लिए छोड़ देंगे। जब मैं वहाँ गया तो मस्जिद में हमारा ट्रस्टी, जिस मस्जिद में मुझे देखिए हमारा ट्रस्टी मिस्त्री खाने वगैरह साफ कर रहा था, तो मेरे दिल में आया मैं उससे ताउन कर दूँ, तो मैं भी ज़रा उससे ताउन में लग गया। तो जब उसके ताउन में लगा तो दूसरा ट्रस्टी आया, तो उसने मुझे क्या करते हो, तो उसने गुजराती में यूँ कहा, नवो बड़दियो आयो छे ने पेली रहो छो। आप अंदाजा करें एक आदमी पर क्या गुजरेगी। मैं उससे ताउन कर रहा हूँ और वो जुमला ये कह रहा है, नवो बड़दियो आयो यानी पेली रहो छो। तो मौलवी साहब वो तो इन मरहलों से गुजरा हुआ था इसलिए सह गया था, वरना कौन सह सकता। हुआ जब उनका जनाजा हुआ तो हम लोग जनाजे में शरीक हुए। तो अपने ईमान वालों के अलावा गैर ईमान वाला मजमा, बिदअतियों का मजमा, हम हैरान हो गए जो इसमें से शरीक हुए थे। अगर कोई शरीक हुए, अभी तो पहली तकबीर इमाम ने कई लोगों के चेहरे निकल गए, अजीब बात है, गैर मुस्लिम कैसे आ गए, ये कैसे आ गए। फिर जब वहाँ हम लोग रुके और इख्तिलाफ जब किया तो सबसे पूछा, भाई आप क्यों आया, आप क्यों आया। तो गैर मानूस जो बिदअती थे वो कहने लगे कि हम तो बहुत कुछ नहीं जानते थे, ये बापू तो है सुन्नी, वो उसमें से देवबंदी, लेकिन हमसे बड़ा लाड़ प्यार करते थे। आ गए, बेटा केम छो, दिखना कैसे हो, बेटा तुम्हें केम छो, हमारी जरूरत में काम आते थे, ये वो सब ऐसा ऐसा। हमें अजनबी नहीं समझेगा, हमें अपना बना कर रखे। अच्छा, गैरों से पूछा कि आप कैसे आए। हाँ बापू છે हमारा फड़ियाना था, हमारा फड़ियाना, तो અમે તો ગરીબ લોકો, તો આ બાપુ છે અમારા દુઃખમાં આવે અને અમને પૂછે માજી તમે કેમ છો, બાજી તમે કેમ છો। क्या इस पर जो दिवाली हुई तो मेरी एक चाचा सुना रहे थे, मेरी बेटी जो छोटी थी बच्ची वो हमारे मोहल्ले में पली, उसकी शादी अहमदाबाद हुई है। तो हाँ बापू आया था અને साड़ी लाया था कि जो दिवाली છે ને આપણે દીકરી ત્યાં पढ़ने गई છે ને એને गिफ्ट આપી દેજો। कि मेरी बेटी को वो बचपन से जानते थे, कई घर नहीं, ये सब घरों के इस तरह खातिर मदारा तो लगते थे, हम इनके पास नहीं आएंगे तो हम किसके पास जाएंगे। और फिर रो रहे हैं। फिर उन हजरात ने सुनाया कि इनके आने से पहले 100 साल तक हमारे डबोई में कोई हाफिज कुरान नहीं है, 100 साल तक। और अभी मौजूदा 100 हाफिज कुरान इनके हाथ से तैयार है, 100 हाफिज अभी। एक आदमी था, एक आदमी अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। एक आदमी का सहना सीख लिया और लोगों से इख्तिलाफ करो, सारा मजमा आया हुआ है, रो रहे हैं, सब हिचकियाँ लगाकर रो रहे थे उनके जनाजे में जो आए उनके पास। ये चीज़ वजूद में आई, इसलिए आप अल्लाह से गुजारिश करते हैं कि अगर अल्लाह हिम्मत साल भी लग जाए तो ये हमें नफा देते रहता है, ये सब चीज़ें हमें सिखा देता है। इसलिए हमारी गुजारिश है कि अगर जिनके साल नहीं लगे अगर वो साल के लाइन कर लें नूर, और जिनके लगे हैं वो भी, जिनका बाकी है वो भी, कम से कम कुछ ना कुछ दर्जे में अब इस माहौल में अपनी मस्जिद की सतह पर जुड़कर अपने मजमे को हाथ ले लेना, उनको करीब करना, उनको मानूस करना, उनसे मानूस हो जाना, अपनी फिक्र उनको भर देना। वरना किताबों में लिखा उसमें कोई भलाई नहीं जो दिल जीतना न जानता हो और दिल देना न जानता हो, जो मानूस न हो, जो मानूस न करे। ला खैर फी मन ला यअलफ वला युलफ, जो मालूफ न हो उसमें कोई भलाई नहीं। अगर हमने इस मजमे को दोस्त नहीं बनाया तो और लोग दोस्त बना लेंगे। आसान तरीका अल्लाह ने दिया है, हमारे कष्टों में शिरकत हो जाए, मौका व मौका से रोते लग जाएँ, अल्लाह हिम्मत दे, चिल्लों में हम इनको अपने साथ लेकर जाएँ तो ये ज़ाहिर और बर्बाद होने से महफूज हो जाएंगे। आप ज़रा तो बहुत मशगूल हैं, बहुत तेरी खिदमत में हैं, लेकिन उसकी रियायत करते हुए तरतीब बनाकर कुछ इसके लिए भी फारिग कर लेंगे, हमें भी नफ़ा होगा और हमसे इस उम्मत को भी नफ़ा हो जाएगा। सब नियत करते हैं इसकी, अल्लाह सबको जज़ाए खैर कबूल फरमावे। तो अगर इसमें कोई साल की भी नियत करते हो तो थोड़ा सा इज़हार कर दें, हमें भी सवाब मिल जाएगा कि मेरा साल लगना बाकी है। इंशाल्लाह मैं नियत करता हूँ कि अपने मशगले में तरतीब देकर जब आसान हो जाए